آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے آیت مبارکہ 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلۃ، نئے چاند کے بارے میں۔ قل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج، یہ وقت کی پیمانہ، اوقات کی حج کے لیے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ ولیس البر، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ بأن تأتوا البیوت، کہ تم گھروں میں آؤ، بیوتا گھروں میں جب آؤ، من ظہورہا، اس کی پشت سے آؤ، پیچھے سے آؤ، ولکن البر، بھلائی تو اس میں ہے، من اتقی، کہ جو پرہیزگاری ہے اس میں۔ واتوا البیوت، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، من ابوابہا، یعنی ابوابہا دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو یہ اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو اب یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی شان نزول ایسے ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور صلبہ بن غنم انصاری کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ گھٹتا ہے پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کی، تو بتا دیا کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا کہ وہ اس طرح یہ وقت کی علامتیں ہیں، بتایا گیا۔ چاند کے گھٹتے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہ دینی دنیاوی معاملات سے عورتوں کے مینسز تک بتایا، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں ہیں، حیض کے ایام حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پہ۔ اسی طرح چاند کی مختلف حالتوں میں پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے، اور وہ یہ قدرتی ایک طرح کی آسمان پر جنتری ہے، جو اسلامک جنتری ہے، تو پڑھے لکھے لوگ اس کا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ والحج، یہ سارا اسی میں آتا ہے، بن ظہورہا، جو لوگ زمانے جہالیت میں یہ لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پیچھے سے توڑ کر اندر جاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جہالت کی یہ باتیں ختم، ہاں اب اسلامی طریقے سے یا کسی طرح سے بھی ہو، حرام باندھا ہو یا نہیں باندھا ہو، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، دستک دے کر اور اپنا پوچھنے پہ اپنا نام بتایا جائے کہ میں فلانا ہوں، اور اگر اندر سے آواز نہ آئے اور نہ کھولیں تو برا منائے بغیر چلے جانا چاہیے، کیونکہ اندر نامحرم خواتین ہو سکتی ہیں، مرد نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی طریقہ بتایا ہے زندہ رہنے کے لیے، ملنے جلنے کے لیے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت، اور یہ کچھ بھلائی نہیں اس میں کہ تم گھروں سے جو پچھلے رستے سے آتے ہو دیوار توڑ کر، ہاں ولکن البر، ہاں بھلائی تو اس میں ہے، من اتقی، جو ہم آپ کو پرہیزگاری بتا رہے ہیں کہ دروازے کے ساتھ آئیں اور پوچھ کے اجازت لے کر اندر آئیں، اور پوچھنے پر اپنا نام بتائیں، اور اگر اجازت نہ ہو تو اس کا برا منائے بغیر واپس چلے جائیں۔ واتوا البیوت، اور گھروں سے دروازے، من ابوابہا، دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو اگر تم یہ کرو گے یہ تو تم تفلحون، یعنی کامیابی حاصل ہوگی تمہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ۔